دہشت گردی کی مخصوص تشریح کر کے اسے پاکستان سے جوڑ کر پاکستان کی کرکٹ ٹیم تک سے مصافحہ نہ کروانے والی مودی حکومت عالمی دہشت گرد تنظیم کے ایک نمائندے کو دہلی میں استقبالیہ دیا، بلکہ بھارت کے سیکولر مبصرین جو انسان دوست اور سچ کے ساتھی ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ بھارتی میڈیا میں دکھانے والے بھارتی مسلمان جو دیوبند مراکز سے وابستہ ہیں، انہیں طالبان لیڈر کے ساتھ دکھانے کا مودی حکومت کا مقصد ہی یہی تھا کہ بیانیہ بنائے جائے کہ بھارتی مسلمان طالبان کی سوچ کے نظریاتی حامی ہیں۔ ایک دور تھا جب آج کے بھارت، پاکستان اور افغانستان میں فرق کرنا مشکل تھا۔ باہر سے آنے والوں کے لیے یہ ایک ہی ملک سمجھے جاتے تھے۔ آج کے پنجاب یعنی بھارتی اور پاکستانی پنجاب میں افغانوں کے قافلے آتے تھے اور یہاں سے اناج مویشی اور لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت قدیم دور سے جاری و ساری تھا۔ محمود غزنوی سے بھی پہلے اور بعد میں احمد شاہ ابدالی اور سکھ سلطنت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر بعد میں برطانوی دور میں جا کر اس قسم کے حملے بند ہوئے۔ برطانیہ نے ہی آج کے افغانستان کی سرحدوں کو واضح کیا، پر پھر بھی باہر سے آنے والوں کو یہ خطہ ایک سا اس لیے بھی لگتا تھا کیونکہ کافی عرصے تک اسے برطانیہ ہی کنٹرول کرتا تھا۔ ہندوستان اور افغانستان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ رہی ہے، جس میں بہت دفعہ مشترکہ تہذیب اور اس کے اثرات نے واضح شکل اختیار کر کے یہ چیخ چیخ کر داستان بیان کی ہے کہ یہ خطہ اتنا بھی الگ نہیں جتنا سمجھا جاتا رہا ہے۔ برٹش انڈیا کی حکومت افغانستان کو سوویت یونین اور ہندوستان کے بیچ بفر اسٹیٹ کے طور پر دیکھتی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یونانیوں سے لے کر امریکہ تک افغانستان میں جتنی بھی باہر کی قوتوں نے قبضہ کیا یا حکومت کو کنٹرول کیا، تو جب تک وہ یہاں رہے اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے رہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں میں ایک فوج یا سیاسی طاقت نہیں تھی جو انہیں باہر نکال سکے۔ بہرحال ہمارا موضوع افغان تاریخ نہیں بلکہ موجودہ بھارت طالبان گٹھ جوڑ ہے۔ شروعات میں افغان تاریخ کا بہت مختصر احوال اس لیے لکھا کہ یہ عرض کر سکوں کہ تاریخی اعتبار سے یہ ملک یا جسے آج افغانستان کہا جاتا ہے، یہاں کے لوگ ایک منظم فوج اور حکومت قائم نہیں کر سکے۔ یہی وہ اسباب ہیں جنہوں نے طالبان جیسے گروہ کو یہاں قابض ہونے میں آسانی پیدا کی۔ ہمیشہ وقتی طور پر ایک نظام بنایا ضرور گیا ہے، مختلف اوقات پر، وہ بھی تب جب یہاں واسطہ یا بلا واسطہ طور پر کسی دوسری ملک کی سلطنت ہو۔ باقی خود یہاں کے مقامی لوگ وہ ایک ملک جس کا اپنا دفاع ہو، ادارے ہوں، ایسا نہیں بنا سکے۔ انہوں نے گروہ بندی اور گوریلا فورس کی طرح ریاست کو چلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایسے ریاستیں نہیں بن پاتی۔ آج بھی افغانستان کا یہی المیہ ہے کہ یہاں کے لوگ گوریلا حکمت عملی سے باہر نہیں آ سکے۔ وہ آج بھی ایک حملہ آور طاقت کی طرح دوسروں پر قابض آ کر ان کی زندگیوں اور وسائل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اس کی اہم مثال ہے۔ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ بلوچستان سے لے کر خیبر تک ہونے والی دہشت گردی میں ٹی ٹی پی ملوث ہے۔ ٹی ٹی پی کو پاکستان مخالف ممالک سے مدد مل رہی ہے، خاص طور پر بھارت سے۔ اس میں امریکہ اور چین کی سرد جنگ کا پہلو بھی ہے۔ بھارت بھی چین مخالف ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ بھارت اس خطے میں چین سے آگے نکلنے جا رہا ہے۔ سی پیک بھارت اور امریکہ کو بالکل پسند نہیں۔ امریکہ اسے پھر بھی ہضم کر لیتا ہے، پر بھارت کے خطے میں جو مفادات ہیں وہ سی پیک کے کامیاب ہونے سے ختم ہو جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ یہ یقیناً بھارت کے طویل مدتی مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ سی پیک کا پاکستان سے افغانستان تک پھیلاؤ
کسی صورت بھارت کے اسٹریٹجک مفادات کے حق میں نہیں۔ تبت کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کر کے چین سے مقابلہ کرنے کی بجائے تعمیراتی کردار ادا نہ کرے، بھارت کی موجودہ قیادت غیر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ سفارتکاری اور ریاست کی دیگر پالیسیاں اور اہم فیصلے مذہبی فرق کے تحت لیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ غیر ضروری کشیدگی کا سبب بھی یہی ہے۔ پاکستان بھی کسی دور میں پاکستان اسی سوچ کے تحت اپنی افغان پالیسی بنائی تھی، لیکن آج وہی پالیسی پاکستان کے لیے خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پاکستان کے بننے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو ملک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ افغان حکومت نے اپنے بیانات عمل اور پاکستان سے سرحدی جھڑپیں کر کے یہ وعدے کر دیا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو نہیں مانتے، اور یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ آج بھی افغانستان کی حکومت اس بارڈر کو بارڈر تسلیم نہیں کرتی۔ افغان لیڈروں نے خیبر پختونخوا کی پاکستان سے علیحدگی اور پختونستان بنانے کی کوشش کے پیچھے بھی یہی فلسفہ رکھا، کیونکہ وہ تمام پختون آبادی کو افغانستان کا حصہ سمجھتے ہیں، جس میں پشاور بھی شامل ہے۔ پاکستان کی ذوالفقار علی بھٹو اور سردار داؤد نے کوشش کی کہ مسائل کو پرامن طور پر حل کریں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ پاکستان نے جنرل ضیاء کی آمریت کے دور میں جب پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور مذہب کو ریاستی فیصلوں کے زیر سایہ رکھا گیا، تو پاکستان میں وہ ناسور پیدا ہونا شروع ہوا جو آج بھی پاکستان کو جکڑے ہوئے ہے۔ جنرل ضیاء کو پاکستان میں مذہبی بالادستی قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کا موقع تب ملا جب افغانستان میں سوویت یونین آ گیا۔ اب یہ وہ موقع تھا جب پاکستان نے افغانستان اور دنیا بھر کے جہادی اکٹھے کرنا شروع کیے، اور اس کے پیچھے سرمایہ اور ہتھیار امریکہ اور مغربی اتحاد کا تھا۔ جہادیوں کو پیدا کیا گیا، انہیں تربیت دی گئی۔ سعودی عرب، مصر اور دنیا بھر سے ہم خیال لوگ آئے اور انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا۔ اس وقت کی پاکستان کی رجیم نے اس تمام مرحلے میں امریکہ کی مدد کی اور جہادی بھرتی کیے۔ پاکستان افغان سرحد برائے نام تھی، لوگ آتے جاتے تھے، بغیر کسی کاغذی ضرورت کے ہتھیار اور خوراک کے بڑے بڑے ٹرک آتے جاتے تھے۔ ایک پورا منظم نظام بنایا گیا تھا۔ اربوں ڈالر کی لین دین شروع ہوئی، جس کا مقصد ہتھیار خریدنا اور مخصوص جہادی نظریے کو فروغ دینا تھا۔ یہاں تک کہ نصابی تبدیلیاں کی گئیں۔ مدرسوں میں نوجوانوں کو ایسا نصاب پڑھایا گیا جس سے وہ افغان جہاد کی مخصوص تشریح کو اپنا کر جہاد کریں۔ ایک نسل تیار کی گئی جس کا مقصد جہادی بنانا تھا، اور یہ نظریہ جسے اس وقت نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کیا گیا آگے تک چلا، یہاں تک کہ یہ آج بھی موجود ہے۔ پاکستان اگر اسے اپنے علاقائی مفادات کے تحت استعمال کرتا تو یہ جائز تھا، کیونکہ ریاستیں اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں سے اپنا مفاد ڈھونڈتی ہیں۔ پاکستان کا امریکہ کے بلاک میں جانا اس کا اپنا فیصلہ تھا، پر کم سے کم اس مذہبی آگ اور جنونیت کو اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر رکھتا۔ پر ہوا اس کے بالکل الٹ۔ پاکستان افغانوں کے لیے دوسرا افغانستان بن گیا، چاہے وہ مذہبی نظریات ہوں یا سماجی رویے۔ وہ پاکستان آ گئے، اس کا سب سے بڑا سبب تھا اس وقت کی حکومت جس میں بیٹھے تھے ضیاء الحق۔ یہ تمام فیصلے جن کا تعلق جہاد اور مذہب سے تھا، یہ ایک فرد واحد یا اس کے حواریوں کے تھے۔
انہوں نے اپنے ذاتی خیالات اور تشریحات کو افغانستان میں ہوئے جہاد سے جوڑ دیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو ٹی ٹی پی کی صورت میں آج نکلا۔ سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ کی دلچسپی افغانستان میں کم ہوتی گئی۔ نتیجتاً یہاں جنگی جتھوں کے بیچ جھڑپیں شروع ہو گئیں، منشیات کی تجارت شروع ہوئی۔ ہر گروہ اپنے علاقے میں اس کاروبار میں۔ اس وقت افغانستان میں کوئی ایک منظم حکومت نہیں تھی، بلکہ خانہ جنگی کی صورتحال تھی۔ وہاں موجود مسلح جتھوں کا کام غیر قانونی منشیات کاری اور چوری کا مال کراس کرانا بن گیا۔ پھر اس بیچ ملا عمر ظاہر ہوا۔ اس نے تیزی کے ساتھ مقامی گروہ بل کے خلاف کام شروع کیا اور مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کیے۔ اسی طرح کچھ وقت میں افغانستان میں ایک منظم گروہ سامنے آیا، جس کی بعد میں پاکستان نے بھی مدد کی۔ پاکستان اس میں اپنے لیے فائدہ یہ تلاش کر رہا تھا کہ ایک تو افغانستان پاکستان کے ساتھ اتحاد کر لے گا، دوسرا افغانستان کی زمین پاکستان کے تجارتی مفادات کے لیے فائدہ مند رہے گی، اور طالبان حکومت پاکستان کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے ہر قسم کا تعاون جاری رکھے گی، شریک ہو گیا۔ سب سے اہم جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا پہلو تھا وہ یہ کہ افغان طالبان جیسے ہی حکومت میں آئیں گے وہ سرحدی مسئلہ حل کریں گے۔ اسی سرحد کو تسلیم کرتے ہوئے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسا ہونا تھا، کیونکہ ایک منظم حکومت جس کے نیچے ادارے ہوں وہ تو ایسا کر سکتی ہے، پر ایک گروہی جتھا نہیں۔ طالبان ایک جتھا ہی رہے۔ پاکستان کا یہ خیال کہ طالبان کی حمایت کر کے وہ اپنے مسائل حل کر سکے گا، خاص طور پر جس کا تعلق افغان سرحد کے ساتھ تھا، وہ غلط ثابت ہوا۔ پاکستان کی افغان پالیسی مکمل ناکام رہی۔ الٹا پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور منشیات فروشی میں اضافہ ہوا۔ جن کروڑوں ڈالر کی لین پاکستان کے ذریعے ہوتی رہی، اس کا نتیجہ سامنے آتا گیا۔ یہاں ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کے اندر اور باہر دہشت گردی تتنا شروع کی۔ ان میں سے چند تنظیموں کا رخ کشمیر کی طرف ہو گیا۔ کشمیر میں ان کی حمایت اس لیے بھی بڑھتی چلی گئی کیونکہ بظاہر یہ لوگ فلاحی کام کرتے تھے اور مقامی آبادی کے لیے کام بھی کرتے تھے، مگر مقصد مسلح جدوجہد تھا۔ دوسرا سبب بھارت کی کشمیر پالیسی کی ناکامی تھی۔ بھارت نے کبھی کشمیریوں کے دل نہیں جیتے، بلکہ فورس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کو اٹھانا، استعمال کرنا اور دہشت گرد کہہ کر قتل کر دینا عام بات تھی۔ بھارتی حکومت نے کشمیر سے باہر کی سیاست کو کشمیر کے اندر کے مسائل سے جوڑنا شروع کیا۔ کشمیر کے اندر جو مسائل تھے، جو لوگوں کا بھارت مخالف رویہ اور نفرت تھی، اسے دہشت گردی قرار دے کر پاکستان سے جھڑپیں شروع کرنا، یہی روایت آج تک جاری ہے اور یہی دہلی کی سیاست کا محور بن گئی ہے۔ بھارت میں حکومتیں اب جنگی ماحول سے ہی بنتی ہیں۔ کشمیر کے اندر سے ہی ایسی تنظیموں کو سپورٹ حاصل رہی ہے جنہیں بھارتی حکومت دہشت گرد کہتی ہے، کیونکہ عام کشمیری بھارت کی کشمیر پالیسی سے متفق نہیں رہا۔ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اسے بھارت کے دہلی، ممبئی یا پاکستان کے کراچی، لاہور جیسا سمجھنا غلطی ہو گئی، اور یہی غلطی بھارت مسلسل کرتا رہا ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر رہے گا، تب تک دونوں ملک اپنے اپنے تشریح کردہ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی بین الاقوامی طرز ہے۔ بھارت جو پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کشمیر میں بھارت مخالف تنظیموں کی سپورٹ کرتا ہے، بھارت جو کشمیر کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، پاکستان کو دہشت گردی کو فروغ دینے والی ریاست کہتا ہے۔
جبکہ وہ خود پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو سفارتی اور مالی معاونت دیتا ہے تاکہ وہ پاکستان میں کارروائیاں کر سکیں۔ پاکستان نے عرب ممالک سمیت امریکہ سے کہا کہ وہ طالبان سے کہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی بند کرے، لیکن افغان حکومت نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور نہ کوئی مؤثر اقدام کیا۔ نتیجے میں پاکستان نے کارروائیاں کیں جو کہ اس کا حق تھا۔ افغانستان اور بھارت کے بیچ ایک تاریخی پیش رفت ہوئی ہے جس کا پس منظر پاکستان ہی ہے۔ وہ یہ کہ طالبان حکومت کا اہم لیڈر اور افغانستان کا موجودہ وزیر خارجہ امیر متقی بھارت کے طویل دورے پر موجود ہے۔ وہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بھی ملے، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی اتفاق، تجارت اور تعمیرات میں ساتھ کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ افغانستان اور بھارت دونوں آزاد ریاستیں ہیں۔ دونوں اپنے اپنے قومی مفادات کے تحت فیصلے لے سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ پر یہاں کچھ اور بھی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بھارت کا شروع دن سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کشمیر میں ایسے گروہوں کی مدد کرتا ہے جو بھارت میں دہشت گردی کرتے آئے ہیں۔ یہ موقف بھارتی الیکشن میں بہت اہم ہے کیونکہ اسی بیانیے سے ووٹ ملتے ہیں۔ اس قسم کا سیاسی پروپیگنڈا کا سب سے بڑا پروڈکٹ بی جے پی اور مودی ہے۔ بی جے پی کی ساری سیاست پاکستان مخالف اور مسلم مخالف بیانیے پر ٹکی ہوئی ہے۔ مودی کے حالیہ 11 سالوں میں بھارت میں لفظ جہاد کو ایک خاص تشریح دے کر اسے بھارتی مسلمانوں اور ان کی تاریخ کو مسخ کر کے ہندوؤں کو یہ پروپیگنڈا بیچا گیا کہ ہندو دھرم کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ بی جے پی نے بھارتی مسلمانوں کے ہر مثبت پہلو کو جہاد سے منسلک کر کے بھارت میں نفرت پیدا کی۔ یہاں تک جہالت کی انتہا دیکھی گئی جب سیلاب کو بھی جہاد سے جوڑا گیا۔ مسلمانوں سے ان سے جڑی رسوم و رواج اور لباس سے نفرت اس قدر ہے کہ اگر کوئی ہندو آرٹسٹ برقع یا عبایا اوڑھے تو اس پر بی جے پی کے لوگ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مودی نے بھارت میں نفرت کو کلچر اور سماج کا حصہ بنا دیا ہے۔ کسی اداکار، گلوکار یا بھارتی فلم میں مسلمان دکھائی دے تو یہی بی جے پی کے گنڈے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، سینما گھروں پر حملے کرتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے لیے حکومت کے اندر اتنی نفرت ہو، وہاں امیر متقی جیسے وزیر خارجہ کا اس طرح استقبال منافقت کو واضح کرتا ہے۔ ایک طرف مودی حکومت عام مسلمان کے عام سے عمل رائے یا موقف کو جہاد قرار دے کر ان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کرتی ہے، دوسری طرف عالمی طور پر تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم کو دہلی میں دعوت دے کر بلایا جاتا ہے۔ یہ عمل خود مودی حکومت کے فاشسٹ فلسفے کا راز کھول دیتا ہے کہ کیسے یہ لوگ بے رحم پروپیگنڈا کرتے ہیں اور منافقت سے کام لیتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں موجود جن تنظیموں پر الزامات لگاتا ہے اور جن کی وجہ سے حالیہ جھڑپیں ہوئی ہیں، وہ سب طالبان کے نظریاتی حامی ہیں، اور یہ پاکستانی اور عالمی سطح کے صحافیوں نے خود بتایا ہے کہ ان گروپوں اور افغان طالبان میں کئی موقعوں پر تعاون رہا ہے۔ امریکی سی آئی اے سمیت دنیا کے متعدد اداروں کو علم ہے کہ پاکستان میں آج یا ماضی میں جو گروہ فعال رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر میں بھارت کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوں یا پاکستان کے اندر، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ہیں۔ تو مودی حکومت ایک طرف جن گروہوں کی سرپرستی کا الزام لگا کر پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ مودی کی سیاست کو ہوتا ہے، وہ دوسری طرف طالبان کو دہلی بلا کر ریاستی پروٹوکول دیتی ہے۔ یہ کھلا تضاد یا منافقت نہیں۔ افغان طالبان آج بھی ایک دہشت گرد گروہ ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ طالبان لیڈر کو افغانستان سے باہر جانے کے لیے اقوام متحدہ سے خاص اجازت درکار ہوتی ہے۔ جہاز ہائی جیکنگ سے لے کر ممبئی دہشت گردی تک جو تنظیمیں
بھارت نے ذمہ دار ٹھہرا رکھی ہیں، مثلاً حرکت المجاہدین، جیش محمد، لشکر طیبہ، ان گروپوں کا طالبان یا افغانستان میں موجود عسکری و لاجسٹک رابطہ رہا ہے۔ پھر بھی انہی الزامات کو پاکستان کے خلاف جنگی بیانیے میں استعمال کیا گیا، جبکہ طالبان کو دہلی میں ریڈ کارپٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بھارت کی جو مخصوص دہشت گردی کی تشریح ہے وہ خود سے ایک تفصیلی موضوع ہے، جس پہ لکھا جائے گا پرمتقی کا بھارتی دورہ مودی حکومت کی منافقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دہشت گردی کے خلاف مؤثر پالیسی بنانے کے حق میں نہیں، ان کا مقصد دہشت گردی کام نام استعمال کر کے پاکستان سے جنگی ماحول پیدا کر کے الیکشن کے لیے پروپیگنڈا کرنا ہے، اور بھارتی مسلمانوں کے کلچر، ثقافت، تاریخ کو جہاد سے جوڑ رکھ انہیں دبا کے رکھنا ہے۔ امیر متقی کا بھارتی دورہ کوئی اتفاقی یا یک طرفہ نہیں ہے، جیسے اس کے دہلی میں دیوبند مراکز جانے کو بھارتی میڈیا تا رہی ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہی یہ سب کچھ منصوبے کے تحت اور ایک بیانیہ بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ بھارت کی حکومت اور خفیہ ایجنسی رام متقی کے افغانستان سے لے کے دیوبند مراکز تک کے سفر کی منصوبہ ساز ہے۔ دہلی میں دیوبند مراکز میں متقی کا دورہ بھارتی حکومت کا منصوبہ تھا، اور اگر یہ چاہتے تو یہ دورہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ماضی میں حقیقی عالموں کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، مگر متقی جو کہ طالبان ہے اسے اجازت دی گئی۔ بلکہ میرے ذاتی رائے میں دیوبند کے علماء بھارتی حکومت کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں۔ انہیں طالبان لیڈر سے نہیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر ہے متقی دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہے، اور مستقبل میں یہی مودی حکومت جو پروپیگنڈا کی ماہر ہے، انہی دیوبند علماء کا فوٹو دکھا کے جس میں یہ متقی کو استقبالیہ دے رہے ہیں، یہی کہیں گے بھارتی مسلمان دہشت گردوں کے نظریاتی حامی ہیں۔ بلکہ بھارت کے سیکولر مبصرین جو انسان دوست اور سچ کے ساتھی ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ بھارتی میڈیا میں دکھانے والے بھارتی مسلمان جو دیوبند مراکز سے وابستہ ہیں، انہیں طالبان لیڈر کے ساتھ دکھانے کا مودی حکومت کا مقصد ہی یہی ہے تھا، یہ بیانیہ بنائے جائے کہ بھارتی مسلمان طالبان کی سوچ کے نظریاتی حامی ہیں۔ بھارتی حکومت کے پروپیگنڈا اور نفرت انگیز بیانیے سے ہٹ کے بھی امیر متقی کے دورہ بھارت کو دیکھا جائے تو اس میں چند چیزیں اہم ہیں کہ بھارت اور افغانستان کیا چاہتے ہیں۔ افغانستان کو ابھی انفراسٹرکچر کی اور بیرونی قبولیت کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا، پاکستان سے افغانوں کے انخلاء سے انہیں معاشی تکلیف ہوگی، یہ نہیں چاہتے کہ انخلاء ہو اور لوگ افغانستان آئیں۔ پاکستان ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو مطالبات کر رہا تھا، طالبان حکومت نہیں کرنا چاہتی، مطلب وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہی ہے تاکہ طالبان کا قبضہ پاکستان میں بھی ہو سکے، جو کہ ایک خواب ہی ہے۔ پاکستان کے اسی دباؤ کے تحت طالبان حکومت نے پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے بھارت سے قربت بڑھائی ہے، جبکہ بھارت اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کو یہ پیغام ہے کہ تمہارے دونوں اہم بارڈر پر حملے ہو سکتے ہیں۔ بھارت طالبان کے ہاتھوں سی پیک کو بھی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ افغان طالبان اور بھارت کا یہ جوڑ پاکستان کے پس منظر کے لیے ہی ہے۔ حالیہ پاک سعودی معاہدے کو بھارت کی ناکامی تصور کیا جا رہا تھا۔ مودی حکومت نے افغان طالبان سے قربت دکھا کے یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ بھارت بھی پاکستان کو گھیر رہا ہے، جبکہ ہر بین الاقوامی معاملات کے بنیادی تعلیم رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان نے کئی بار سرکاری سطح پر ثبوت پیش کیے ہیں کہ افغان حدود سے طالبان یا دیگر شدت پسند گروہ
سرحد پار آ کر پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں، معصوم شہری قتل کرتے ہیں اور پورے ملک میں خوف و دہشت پھیلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت 2019 اور 2025 میں پہلگام واقعے کا ایک بھی ثبوت نہیں پیش کیا جس میں پاکستان ملوث ہو، جبکہ پاکستان نے ثبوتوں کو دکھا کے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کیں اور تحفظ علاقہ کی خاطر کارروائیاں کیں، تو بعض بھارتی میڈیا حلقے اور سیاسی لوگ پاکستان کو ہی نشانہ بنا رہے تھے۔ بالخصوص بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے بھارتی میڈیا اکثر پاکستان کے خلاف بیانیہ کو اجاگر کرتا ہے۔ یہی وہ پالیسی ہے جو بھارت کی حکومت کی حمایت سے چلتی ہے۔ اگر بھارت واقعی دہشت گردی کے خلاف ہے تو اسے سرحد کے پار ہونے والی دہشت گردی کے خلاف موقف بھی یکساں رکھنا چاہیے، مگر بھارت کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ نہیں بلکہ اسے ایک سیاسی ہتھیار بنانا ہے۔